نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامک تعارف صفحہ نمبر 172 172۔ بڑائی کا جذبہ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسی لیے قرآن میں شیطان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ ابتدائے حیات میں یعنی جب زندگی کا آغاز ہوا، ابتدائے حیات میں خدا نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، مگر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد خدا اور شیطان میں جو مکالمہ یعنی کنورسیشن ہوئی، اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ خدا نے کہا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا، اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی غلط کام کرنے کی کھلی چھٹی یا لوگوں کو اکسانے کی کھلی چھٹی، یعنی اس مہلت سے مراد۔ خدا نے کہا، تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی خدا کے مقابلے پہ اتر آیا اور انسان کا دشمن بن بیٹھا۔ پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے کہا، نکل جا، نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 سے 18 تک۔ انسان کی اصل کمزوری کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کا اخلاق خراب ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی صرف اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے، اصل کمزوری یعنی سب سے بڑی ویکنس کیا ہے؟ آج کل تو اس چیز کا بہت رواج ہے نا کہ آپ کہیں بھی کام پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ کا کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو آپ کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس پوچھی جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی اصل کمزوری، ویکنس، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی صرف اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ خود نمائی، خود پرستی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اب چونکہ انسانوں میں فرق ہے، سب تو بڑے نہیں، سب برابر بھی نہیں۔ یہاں خود فطرت کے قانون کے مطابق کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا۔ اللہ نے بنایا ہی ایسے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو بڑا نہیں بنایا۔ کوئی بڑا اس لیے آدمی جس کو اپنے سے بڑا دیکھتا ہے، یعنی یہاں خود فطرت کے قانون کے مطابق کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا، اس لیے آدمی جس کو اپنے سے بڑا دیکھتا ہے، یعنی اللہ نے چونکہ بڑا چھوٹا بنایا ہے، لہذا انسان جس کو بھی اپنے سے بڑا دیکھتا ہے، اور یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا ہے، ہر مال والے پہ ایک بڑا مال والا ہے۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہے اس راستے سے کہ جس کو بھی اپنے سے بڑا دیکھتا ہے اس کے خلاف وہ جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی، اسے ایک پریشانی لگ جاتی ہے، اس کا چین رخصت ہو جاتا ہے کہ دوسرا میرے سے آگے کیوں جا رہا ہے۔ یہ جلن آدمی کو منفی نفسیات میں مبتلا کر دیتی، یعنی انسان اس کی وجہ سے نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کے پورے کردار کو منفی کردار بنا دیتی، اور یہ نیگیٹو تھنکنگ پھر انسان کو نیگیٹو پرسنالٹی میں ڈھال دیتا ہے۔ اپنے کو بڑا دیکھنے کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، یعنی انسان کی نیچر میں ہے، اسے آپ نکال نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہ آدمی کو برابر عمل پر ابھارتا رہے، یعنی یہ جذبہ ہے تو انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس جذبے کا غلط استعمال ہے کہ آدمی حسد اور جلن کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، یعنی یہ جذبہ اس لیے کہ ہم کچھ کریں، اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو ذلیل کریں، اور پھر ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کو اپنے لیے جائز کر لیں۔ سچا انسان وہ ہے جس کا حال یہ ہو کہ جب وہ کسی کو اپنے سے بڑا دیکھے تو یہ واقعہ اس کے لیے عمل کا جذبہ بیدار کرنے کا سبب بن جائے۔
سچا انسان کون ہے؟ جو بڑے کی بڑائی کا اعتراف کرے اور پھر اس جیسا بننے کے لیے یا ویسا کرنے کے لیے محنت کرنے پہ لگ جائے. اپنی اس تھنکنگ کو چینلائز کرے انسان، بجائے اس کے کہ کسی سے جلے کڑے کیا کرے، محنت کرے، اسٹرگل کرے، کوشش کرے، اللہ سے مدد مانگے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کرے، اور پھر جس سے وہ جل رہا تھا یا جس کے لیے اس کے اندر انکمفرٹیبل فیلنگ تھی وہ اس کی طرح یا اس سے بھی آگے بڑھ جائے. اب اس معیار پر آج آپ غور کریں گے کہ کس کس سے آپ کو حسد جلن ہوا، کس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگی، کس کی کامیابی آپ کو خوش نہ کی، آپ کی یا آپ کے بچوں کی، کس چیز پر آپ پریشان ہوئے، کس غم دکھ پہ آپ روئے، کہ آپ کس وجہ سے کس سے پیچھے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا خود جائزہ لیجئے، اور جائزہ لینے کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا ہے تو آپ کو بڑا ماننا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں مانیں گے اس کو بڑا تو خود مصیبت کا شکار رہیں گے، خود روتے دھوتے رہیں گے، خود پریشان رہیں گے. تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ کہ جو جس کو دیا ہے اللہ نے اس پر راضی ہوں، جو آپ کو ملا ہے اس پہ شکر گزار ہوں. اگر آپ کسی کی کسی بھی چیز سے امپریس ہیں یا اس جیسا کسی کا آگے بڑھنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو سوچیں کہ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نکل سکیں. اور وہ طریقہ ہے محنت کا طریقہ، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ، مختلف وسائل کو اختیار کرنے کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب کو سمجھ اور بوجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں اور منفی رخ پہ سوچنے کی بجائے فوراً مثبت راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.